الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو ساتھیو، آج کل سوالات زیادہ آ رہے ہیں تو ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سوالات کے جوابات جو ہے نا وہ دیے جائیں تو بہتر ہے. یہ ہمارے بھائی ہیں اسلامک نالج صاحب کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو شیعہ کہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے بھائی، یہ بلاغ القرآن ہے نجفی صاحب کا، یہ قرآن مجید ہے تفسیر کے ساتھ ساتھ. یہ دیکھیں، کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ. موسیٰ علیہ السلام جب شہر سے رات کے ٹائم کو نکلتے ہیں، شہر کو اپنے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، شہر کی طرف نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک شیعہ ہے اور ایک دشمن ہے. اب یہ دیکھیں شیعہ کون سا ہے، یہ خود ترجمہ کیا ہوا ہے. آیت نمبر 15 ہے، سورۃ قصص آیت نمبر 15 میں ہے. اور موسیٰ علیہ السلام شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب شہر والے بے خبر تھے، یعنی نیند میں تھے. پس وہاں دو آدمیوں کو لڑتے پایا. ایک ان کی قوم میں سے تھا، ھذا من شیعتہ کا ترجمہ کر رہے ہیں، قوم میں سے تھا، فرمان بردار، تابع دار، وفادار نہیں تھا. آپ اس کو یہ آگے پڑھیں، یہ 15 آیت نمبر 15 ہے. تو آپ اس کے دیکھیں، یہ آیت نمبر 19 میں آپ جائیں. اس میں یہ ہے کہ وہ شیعہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ فلما ان اراد ان یبطش بالذی وعدو الرحمٰ قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تکون جبارا فی الارض وما تريد ان تکون من المصلحین. جب موسیٰ نے اس شخص پر ہاتھ ڈالنا چاہا جو ان دونوں کا دشمن تھا، کیونکہ وہ دوسری رات پھر دوسرے آدمی سے لڑ رہا تھا. پہلے والے کو تو اس نے مکہ مارا تو وہ مر گیا، ٹھیک ہے. پھر وہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر گئے، وہ شخص اپنے گھر چلا گیا. پھر دوسرا جب رات ہوئی تو پھر دیکھا کہ وہی شخص جس کی مدد کی تھی جو شیعہ تھا، پھر کسی اور بندے سے لڑ رہا تھا. تو یہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کی طرف بڑھا تو اس نے یہ سوچا کہ اب آج مجھے مارے گا. تو دونوں کا یہ دشمن تھا، تو اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کر دینا چاہتے ہو جس طرح کل تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ پہلے تو یہ چھپی ہوئی بات تھی کہ اس فرعون کے بندے کو، فرعونی بندے کو، فرعون کے نسل کے بندے کو کس نے قتل کیا ہے، چھپی ہوئی ایک راز تک پتہ نہیں تھا. لیکن اس شیعہ نے ہی پہلے ہی ڈر گیا اور اس نے کہا کہ جس طرح سے تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا آج مجھے بھی قتل کرے گا. تو وہ چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو گئی کہ موسیٰ نے قتل کیا. اب اس نے ہی مروایا، موسیٰ علیہ السلام کو پھنسوایا، ٹھیک ہے. اور کہتا ہے کہ کیا تم زمین میں جابر بننا چاہتے ہو؟ یہ دیکھیں، ان تريد الا ان تکون جبارا، تم زمین میں جابر اور ظالم ہو کر رہنا پسند کرتے ہو فی الارض، زمین میں. وما تريد ان تکون من المصلحین، آپ کا ارادہ تو اصلاح کا ہے ہی نہیں، صلح صفائی والا ارادہ نہیں. اندازہ لگائیں، اور یہ بھی یہی ہے، ترجمہ بھی یہی ہے، اور اصلاح کرنا نہیں چاہتے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کم و بیش کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اور وہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال له موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ آیت نمبر 18 ہے، انک لغوی مبین، تم غوی ہو، غوی کلیئر کٹ جو ہے نا، بالکل کھلا صریح گمراہ ہے. یہ دیکھیں، یقیناً تو صریح. وہ ایک شخص گمراہ تھا، تابعدار نہیں تھا، اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے نا وہ سب اور شتم بھی کر رہا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ شیعہ وہ لوگ ہیں جو نبیوں پر اور نبیوں کے جو ساتھی ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کے اوپر سب اور شتم کرنے والے ہوں. اور یہی واقعی نظر بھی یہی آ رہا ہے، بالکل یہی چیز ہے. تو قوم سے تھا. اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی سورۃ صافات میں بھی وہی چیز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی قوم سے تھا، خاندان سے تھا. وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم نوح علیہ السلام کے شیعوں میں تھا، قوم میں سے تھا، خاندان میں سے تھا.
قبیلے میں سے تعلق رکھتا تھا، لیکن تابع دار کے معنی نہیں ہے۔ کہیں بھی پورے قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں ہے۔ اگر تابع دار کے معنی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا کہ آپ کا تعلق جو ہے نا وہ تابع داروں سے ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ دیکھیں، یہ سورۃ انعام آیت نمبر 159 159، ان الذین فرقوا دینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے فرقے کر ڈالے، وکانوا شیعہ، اور شیعہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، شیعہ لست منہم، شیعوں کے ساتھ آپ نہیں ہیں ان میں سے کسی بھی معاملے میں۔ تو اگر یہ تابع دار فرمان بردار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ان کے ساتھ تعلق ہوتا، تو رسول کا تو تعلق ہی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ اس کا مطلب کہ یہ لفظ اچھا نہیں ہے، برے معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ تو ہوا قرآن مجید کی جو ہے نا یہ آیات۔ پھر آپ آگے بڑھیں، یہ دیکھیں کہ یہ کمال الدین ہے، یہ تفسیر میرے بھائی، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن کو کم و سب و شتم کر رہے ہیں کہ بیعت جو انہوں نے کی ہے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ۔ یہ کمال الدین کتاب ہے اور شیخ صدوق کی شیعہ کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، یہی چیز اس میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ وہ آپ کے احتجاج تبریزی میں بھی ہے کہ اس کو برا سمجھتے تھے۔ تو جب امام حسن علیہ السلام نے معاویہ بن سفیان سے صلح کی تو لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ سے صلح پر ناراضگی کا اظہار کرنے لگے۔ یہ اردو میں ہے اور ترجمہ کیا ہوا ہے آپ کا شیخ صدوق کی کتاب کا، کمال الدین کا، کہ وہ ناراض ہیں حضرت حسن پر بھی، یعنی کہ حضرت حسن پر بھی جو ہے نا وہ غصہ کر رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، تو یہ لوگ اچھے ہوں گے، یہ وفادار تھے؟ یہ اس میں بھی آپ کو شیخ صدوق نے بھی یہی جو ہے نا وہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں صفحے نمبر 25 پہ ہے، ان زید بن وہب الجہنی قال لما طعن الحسن بن علی، جب امام حسن کو طعنہ دیا گیا مدائن کے اندر، تو وہ کیا کہتے ہیں، فقال، تو حضرت نے جواب دیا، واللہ، اللہ کی قسم، یہی بات اس میں بھی لکھی ہوئی ہے آپ کی احتجاج تبریزی میں بھی ہے، لیکن یہ کتاب ہے معادن الحکمت کے اندر بھی یہ چیز ہے، ارا واللہ ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء، اللہ کی قسم معاویہ میرے لیے بہتر ہے۔ اندازہ لگائیں آپ، قسم حضرت حسن پر قسم ہے کہ نہیں ہے، کہ معاویہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ معاویہ بہتر ہے، لی من ہؤلاء یزعمون انہم لی شیعہ، جو کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں آپ کے۔ کیا ہے، ابتغوا قتل، انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا ہوا ہے، شیعوں نے بنایا ہوا ہے۔ تم لوگ کہتے ہو کہ وہ امیر معاویہ نے حضرت حسن کو زہر دلوایا تھا، تو یہ واخذوا مالی، اور میرا مال بھی لے گئے ہیں۔ تو یہ حضرت حسن کس کو کہتے ہیں معاویہ تو میرے لیے بہتر ہے، لیکن عام زبان بھی امام کی ہوتی تو بہت ہی بات ہے، لیکن یہاں تو قسم اٹھا کر کہیں گے واللہ، اللہ کی قسم۔ اب اللہ کی قسم اٹھا کے کہیں کہ شیعہ بیکار ہیں اور امیر معاویہ بہتر ہیں، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ بہتر ہو اور امیر معاویہ غلط ہو، تو یہ اہل بیت کی تو پیروی نہیں ہوئی۔ یہ کیسے ہوئی اہل بیت کی پیروی؟ ادھر سے دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت کی پیروی کرو۔ اہل بیت کی پیروی تو تب ہوگی نا جب آپ بھی قسم اٹھا کے کہیں کہ امیر معاویہ شیعوں سے بہتر ہے، نہیں ہے تو آپ نے امام کو مانا ہی نہیں پھر۔ تو یہ قرآن مجید سے اور آپ کی کتابوں سے میں نے یہ چیز ثابت کر دی۔ اس کے بعد منظور صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کس کو شیعہ بنانے کو حکم دیتا ہے، خود بنتے ہیں یا ان پر اللہ پاک راضی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راضی کیسی ہے؟ نہ امام حسین راضی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا تعلق۔ یہ تو آپ نے خود سن لیا منظور صاحب۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، امام علی کہتا ہے خلفائے راشدین نے نبی کے دور میں کتنی جنگیں جیتی ہیں خلفائے راشدین کے لیے؟ تو خلفائے راشدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو جتنی بھی جنگیں آئیں گی، جو بھی جیتے گا میچ، تو اللہ کے بندے وہ تو کیپٹن کو کریڈٹ جاتا ہے نا۔ کپتان کون تھا؟ کمانڈر ان چیف کون تھا؟ سپاہ سالار اعظم کون تھا؟ امام اعظم کون تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کسی کے لیے بھی نہیں کہا جائے گا، باقی کریڈٹ سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ، طریقہ کار مختلف لوگوں کے مختلف جگہوں پر بنانا، تو یہ سارے کے سارے کریڈٹ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہیں نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ساری جنگیں جیتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی جنگ میں انہوں نے عذر پیش کے گھر میں بیٹھنا پسند نہیں کیا، ہر جنگ میں موجود تھے۔ ابو بکر، عمر ہر جنگ میں موجود تھے، کوئی جنگ نہیں ہے جس میں یہ نہ گئے ہوں۔
اگر بھاگنے والے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں لے جاتے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو جنگ تبوک میں لے کر نہیں گئے کہ آپ عورتیں اور بچوں کی حفاظت کے لیے جو ہے نا وہاں رہیں مدینہ میں، لیکن ان کو کبھی بھی نہیں بٹھایا۔ اس کا مطلب یہ مضبوط قسم کے مضبوط کردار کے مالک تھے اور بہادر تھے۔ آپ جنگ میں کس کو لے جائیں گے؟ آپ کے ساتھ کسی بھی جگہ پر جنگ ہو تو بہادروں کو لے جاؤ گے یا بیوی بچوں میں بہادروں کو چھوڑو گے اور کمزوروں کو لے جاؤ گے جنگ کے اندر؟ صاف ظاہر ہے کمزوروں کو آپ بیوی بچوں میں چھوڑ دیں گے اور بہادروں کو آپ لے جائیں گے جنگ کے اندر۔ یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کتنی جنگیں جیتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پتہ چلے گا نا کہ علی رضی اللہ عنہ نے کوئی جنگ نہیں جیتی اور کی بھی نہیں۔ اس کے دور میں فتنے اور نے جنم لیا، خارجی وغیرہ قسم کے لوگ، اور وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تر کفار سے لڑائی نہیں کی، سوائے یہ جو عموماً دعویٰ کرتے ہیں کوئی کسی ملک کو کوئی فتح نہیں کیا ہے۔ لیکن حضرت عمر نے ایران کو فتح کیا اور یہ روم کو فتح کیا۔ اس طرح سے حضرت ابو بکر نے بھی جنگ یمامہ کی، وہ ایک شخص مسلمہ قذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے ساتھ جنگ کی یمامہ قبیلے کے ساتھ، اور اس طرح سے اور بھی لوگ ان کے ساتھ تھے۔ پھر لوگ جو منکرین زکوٰۃ ہو گئے تھے، زکوٰۃ نہیں دی تھی، ان کے ساتھ جنگ کی۔ پھر قبائل کچھ ایسے تھے جو مرتد ہو گئے تھے، ان کے ساتھ بھی حضرت ابو بکر نے جنگ کی۔ پھر مختلف شام وغیرہ کا مختلف علاقے، آپ کو دیکھنا ہو تو پھر آپ دیکھیں تاریخ ابن کثیر یا تاریخ طبری پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ حضرت ابو بکر نے کون کون سی جنگیں جیتیں، تو ایک لمبی فہرست آپ کو مل جائے گی، فہرست وغیرہ، اس میں سارا بیان ہے کہ کتنی جنگیں ابو بکر نے جیتی، کتنی جنگیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کروائیں، تو وہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے بعد یہ عوان صاحب ہیں، ظفر عوان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی ڈیڈ باڈی جو ہے نا روز اطہر پر صحابہ لے گئے اور اجازت مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اس کو دفن کریں یا نہ کریں، تو جواب دروازہ کھل گیا، دروازہ بند تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دے دیں تو وہ دروازہ کھل گیا، اس کا مطلب اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، ابو بکر پھر اس لیے وہاں پر دفن ہوئے۔ تو یہ بات ضعیف ہے، روایت صحیح نہیں ہے میرے بھائیوں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو ہے نا انہوں نے عائشہ صدیقہ سے اجازت مانگی تھی، بخاری کے اندر ہے وہ، اور حضرت عمر نے بھی عائشہ صدیقہ سے جو ہے نا وہ اجازت مانگی تھی، اور وہ قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کیونکہ وہ ملکت حضرت عائشہ کی تھی، اور وہ پہلے جو ان سے پہلے تقریر ہو چکی ہے میری، تو اس کے اندر بھی میں نے یہ دلائل وغیرہ دیے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے انہوں نے اجازت مانگی تھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مکانات تھے یہ بیویوں کے اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو دے دیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر، تو کہا اپنے گھر یعنی کہ آپ لوگوں کے مکانات ہیں، لہذا انہوں نے اجازت پھر حضرت عائشہ صدیقہ سے لی، بلکہ حضرت حسن کے لیے بھی اجازت عائشہ صدیقہ سے لی گئی تھی، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ ویلکم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر لیں آپ۔ شیعہ کتب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ نے اجازت دی تھی، لیکن بعد میں حالات کچھ اس طرح سے ہو گئے کہ پھر انہوں نے امام حسین علیہ السلام پھر امام حسن علیہ السلام کو جنت البقیع میں لے گئے، وہاں پھر جو ہے نا بی بی فاطمہ زہرا کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے دفن کیا ان کو، ورنہ پہلے بی بی عائشہ صدیقہ نے ان کو بھی اجازت دی، اور کسی نے نہیں کہا، کوئی جھگڑا نہیں تھا کہ عائشہ صدیقہ کا یہ جو ہے نا گھر نہیں ہے، کوئی احتجاج نہیں نکلا، کوئی جلوس نہیں نکلا، اور کسی نے کوئی کہا بھی نہیں، کبھی بھی فاطمہ زہرا بھی نہیں گئی کہ اس مکان میں میرا بھی ایسا ہے، کیونکہ وہ قرآن مجید کو سمجھ رہی تھی۔ اور حضرت حسن نے بھی اجازت ان سے مانگی تھی، امام حسین خود گئے تھے اور انہوں نے اجازت دی تھی، یہ شیعہ کتب کے اندر بھی ہے۔ محمد شہباز صاحب کہتے ہیں کہ سیدہ دربار میں گئی، فدق مانگا، ٹھیک ہے، تو ابو بکر نے عزت دی، یہاں بے حرمتی کی گئی، نبی تو کھڑے ہو جاتے تھے جب فاطمہ زہرا آ جاتے تھے، اور فرمایا تھا کہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت کے لیے کہا تھا بی بی فاطمہ کے لیے کہ یہ میرا جسم کا ٹکڑا ہے۔ بالکل جناب، یہ جو ہے نا آپ دیکھیں بخاری جلد نمبر 2
صفحہ نمبر 477 پہ ہے۔ ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آئیں انہوں نے دیا تو نہیں، لیکن یہ ضرور الفاظ کہے، بخاری کے اندر بھی یہ ملتے ہیں کہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ ان اسلم من قرابتی، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو اہل بیت ہیں مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ جو ہے نا وہ عزیز ہیں، زیادہ محبوب ہیں، اور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں۔ اور کسی نے نہیں کہا کہ ابو بکر ایسی تو بات نہیں ہے کہ آپ کی بات غلط ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے عزت دی، بلکہ قسم اٹھا کے کہا کہ آپ مجھے اپنے جو ہے نا اولاد سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو یہ عزت کے الفاظ ہیں، وہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ امام حسن ایک مرتبہ دیکھا کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ادھر سے ابو بکر گئے تو ایک دم اٹھایا، کندھے پہ اٹھایا ابو بکر نے ان کو، اور بڑا پیار کیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت حسین سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کو منتیں کرتے تھے کہ آپ لوگ ہمارے گھر میں آیا کرو۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، وہ بہت ابو بکر ان کو چاہتے تھے اور عزت کرتے تھے ان کی، لیکن انہوں نے پھدک کیوں نہیں دیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں نہیں کر سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے پھدک سے جو پیداوار ہوتی ہے اس پروڈکشن سے بینیفیشری بنایا تھا، بینیفٹ ان کو ملتا تھا ان کے حصے کا، تمام لوگوں کو، لیکن پروپرائٹری رائٹس نہیں دیے تھے، مالکانہ حقوق نہیں دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے انہوں نے کہا جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیداوار سے جو نفع ہوتا تھا وہ ان کو پیداوار دیتے تھے، زمین الاٹ کر کے نہیں دی۔ اللہ کے رسول نے میں بھی ایسے ہی کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ تو ناحق ناراض نہیں کیا تھا، بی بی کو جب کوئی ناراض کرے ناحق تو پھر وہ گناہ ہوگا، لیکن ابو بکر نے تو اپنی خواہش سے کچھ بولا ہی نہیں، انہوں نے تو کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لیے دلیل دیا کہ لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، اور یہ ہے کہ وہ ملکت جو ہے نا وہ ہماری قومی ملکت ہوتی ہے، صدقہ ہوتی ہے، تاکہ لوگ کل تانا نہ دیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کے کمانے کے لیے اور ملکت اکٹھی کرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ ایک طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت پر چوٹ ہوتی، اس لیے ان الزامات کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال ہی جمع نہیں کیا اور کہا کہ جو کچھ مال ہے بھی تو وہ صدقہ ہے، پوری قوم کی میراث ہوگی، میرے بچوں کو بیوی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ چیز ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کو دیتے تو پھر تو لوگوں نے الزام لگانا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے اولاد اور بیٹیوں کو ملکت دی تھی، اس لیے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ حسن خان کہتے ہیں مشرکین میں سید نہیں ہوتا، اس طرح شیعہ میں سید کہاں سے نازل ہوئے؟ وہ پھر ایک پاگل کا واقعہ بتاتے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بیان نہیں کرنا چاہیے، وہ غلط ہے، کسی کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے میرے بھائی حسن خان صاحب۔ بس یہ ہے کہ جو ہے نا شیعہ کہاں سے ہیں، بہرحال آ تو گئے نا، اب موجود ہیں، جہاں سے بھی آئے موجود ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ انہوں نے بزنس بنایا ہوا ہے، مال اکٹھا کرتے ہیں زیادہ لوگوں سے، اور تقریباً حالت یہ ہے کہ وہ آپ اس کی تقریر سنیں جواد نقوی صاحب کی، تو وہ خود کہتے ہیں کہ 10 لاکھ سے لے کر 35 لاکھ تک یہ جو ہے نا تقریر کے لیتے ہیں علی تشیع کے علماء، 10 لاکھ سے لے کر محرم میں خصوصاً لاکھوں کے حساب سے لیتے ہیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورۃ یاسین آیت نمبر 21 میں بھی ہے کہ پیسے نہیں لینے چاہیے۔ اس طرح سے کچھ لوگ سنی حضرات بھی لیتے ہیں، کچھ لوگ وہابی حضرات بھی لیتے ہیں، یہ کسی کو بھی تبلیغ کے پیسے نہیں لینا چاہیے، سوائے ان کو کہ وغیرہ کرایہ وغیرہ کوئی دے دے تو پھر ٹھیک ہے لے لیں، لیکن کوشش کریں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے اور کسی نبی نے پیسے نہیں لیے، اور صحابہ کرام بھی نہیں لیتے تھے، اور اہل بیت بھی نہیں لیتے تھے، امام حسن حسین اور 12 امام بھی تقریروں کے پیسے نہیں لیتے تھے، مفت میں وہ ان کی تربیت کرتے تھے، اصلاح کرتے تھے۔ اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ ایک بندے نے کہا، سورۃ یاسین میں ہے، اپنی قوم کو کہا کہ یا قوم
اتبعوا المرسلین، وہ کیا کہتا ہے؟ یا قوم اتبعوا المرسلین، کہ جو اللہ کے بندے بھیجے گئے ہیں نا، مرسل ہیں، ان کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا اسألکم اجرا وہم مہتدون، ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے پیسے اجرت نہیں مانگتے، تبلیغ کی اجرت نہیں مانگتے، وہم مہتدون، اور وہی لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ سورۃ یاسین ہے اور آیت نمبر 21 ہے۔ یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم اتباع کرو جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، تو نہیں لینا چاہیے۔ اسلامک نالج کہتا ہے کہ دین میں خلیفہ کا انتخاب کس کا کام ہے؟ اختیار ہے، اللہ پاک کا یا لوگوں کا؟ یہ کوئی بھی کام بندے کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار سے ہی ہوتا ہے نا۔ دیکھیں نا، آپ بناتا تو اللہ ہی ہے، لیکن وہ کوئی وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے۔ تو وسیلہ ذریعہ کیا ہے کہ لوگ جو ہے نا آپس میں اس اسلام کے اندر جو قرآن مجید نے بتایا وہ انصار اور مہاجرین کا تھا خلیفہ بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور یہ حضرت علی نے نہج البلاغہ کے اندر بھی یہی روایت پیش کی ہے۔ تو میں وہ حضرت علی کی نہج البلاغہ والی آپ کو بات پیش کر دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں۔ جن لوگوں نے ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی تو انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے، اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں، اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں۔ اور شورا کا حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے، وہ اگر کسی پر ایکا کر لیں، متحد ہو جائیں اور اسے امام کہہ لیں، وَسَمُوهُ اماماً، اور اس کا نام امام رکھ لیں، خلیفہ بنا لیں، کان للہ رضیہ، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کان ذالک للہ رضیہ، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ شورا سے ہو، اور انصار اور مہاجرین جس کو چن لیں تو ان کے اتحاد میں اکٹھے ہو جائیں، اجماع ہو جائے، تو اجماع جو ہے وہ اس میں رب کی قرآن مجید کی یہ آیت ہے جو انہوں نے پیش کی حضرت علی نے، یہ آیت ہے سورۃ توبہ اور آیت نمبر 100، کہ مہاجرین اور انصار جب کسی بات پہ آ جائیں تو اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ان کی پیروی کرتے ہیں ان سے رب راضی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انصار اور مہاجرین شورا سے چنا جائے گا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ حضرت علی نے بھی یہی چیز بیان کر دی جو قرآن مجید کی آیت ہے، اس کی گویا کہ تشریح کر دی۔ تو یہاں پر حضرت علی نے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتخاب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو انتخاب کرتا ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن کوئی ہیلا وسیلہ ذریعہ ہوگا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انتخاب کرتا ہے، لیکن وسیلہ وہ جو انصار اور مہاجرین تھے ابو بکر اور عمر کے لیے، لیکن سلیکشن تو اللہ تعالیٰ نے کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن وسیلہ اور ذریعے صاحب اللہ، دیکھو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، لیکن ذریعہ کون بنتے ہیں؟ حکومت بنتی ہے، رشتہ دار بنتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، نوکری دلوا دیتے ہیں، روزگار سے لگا دیتے ہیں، لیکن رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن ذریعہ انسان بن جاتا ہے کسی نہ کسی کا۔ اسی طرح سے یہ بھی ہے۔ یونک چینل کہتا ہے کہ صحیح مسلم میں ہے کہ من ادعا ما لیس لہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مال کا دعویٰ کرے اور اسی کا نہ ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ بھائی مانگنے سے چلے جائے، کوئی بندہ مانگے کسی چیز سے تو وہ اس مانگنے سے جہنم میں نہیں جائے گا۔ آپ دیکھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے دکھا دیں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا سوال ہے، تو سوال کرنے سے، کوئی چیز پوچھنے سے کوئی گناہ تھوڑی ہے۔ تو بی بی خاتون جنت پوچھنے گئی ابو بکر سے، اس کے ذہن میں ایک خیال تھا کہ یہ جو ہے نا میں میراث لینے جاتا ہوں، اور ابو بکر نے حدیث بیان کر دی، پھر یہ کہ وہ واپس پھر دوبارہ آئی نہیں، پھر وہ دوبارہ آئی نہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ پھر دوبارہ نہیں آئی۔ تو یہ تصدیق کرنا یا اطمینان قلب، دل کی اطمینان کے خاطر کوئی چیز اگر کوئی پوچھی جائے تو وہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو خاتون جنت جو ہے نا وہ کوئی ملکت تو جھوٹے طریقے سے لے تھوڑی گئی کہ وہ بہت بڑا گناہ ہو، کہ وہ صحیح بخاری میں ہے کہ پھر بی بی صاحبہ آخر دم تک پھر دوبارہ اس نے بات نہیں کی اس بات پہ۔
بنگل خان صاحب کہتے ہیں کہ علی کو ہوتے ہوئے خلافت ابو بکر کو کیسے ملی اور حسنین کریمین کے ہوتے ہوئے معاویہ کو؟ کیا یہ بہتر سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حسنین سے؟ آپ دیکھیں یہ رجال کشی ہے، شیعہ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 103۔ ان عبداللہ بن سبا کانا یہودین، عبداللہ بن سبا یہودی تھا، فاسلم والی علی، پھر وہ اسلام لایا اور جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا وہ مانتا تھا، حکمران سمجھتا تھا، اپنا وارث سمجھتا تھا، بڑا سمجھتا تھا۔ وکان یقول، اور وہ کہا کرتا تھا، وہ والا یہودیت، جب وہ یہودی تھا تو یہ کہا کرتا تھا، فی یوشع بن نون وصی موسیٰ، وہ کہتا تھا کہ یوشع بن نون جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا وصی ہے، گلو میں آ کر حد سے تجاوز کرتے ہوئے۔ فقال فی اسلام بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی علی مثل ذالک، یہی الفاظ اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد عبداللہ بن سبا یہودی نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ایسے ہی الفاظ کہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا وصی علی تھا۔ وکان اول من اشار بالقول بفرض امامت علی و اظہر البراۃ من اعدائی، یہی شخص تھا جس نے مشہور کر رکھا تھا کہ اماموں کی اطاعت فرض ہے اور جو اماموں کے دشمن ہیں ان کے ساتھ نفرت رکھنا ضروری ہے، اور ان کی مخالفت کرنا وہ کفر، اور ان کا کفر کو بیان کرتا تھا وہ کہ وہ کافر ہیں جو علی کے دشمن ہیں۔ فمن ہا ہونا قال من خالف شیعہ، یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے جو شیعہ کے لوگ مخالف ہیں وہ کہتے ہیں اصل تشیع و رفض، رافضیت کا اور شیعت کا جو اصل ہے، ماخوذ ہے من الیہودیہ، یہ یہودیت ہے کہ یہ شیعہ کا عقیدہ یہودیوں سے ہی لیا گیا ہے، اس لیے لوگ شیعوں کو کہتے ہیں اسی وجہ سے ہی، کیونکہ یہ سب سے پہلا نعرہ لگانے والا عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ یہ کتاب شیعہ کی ہے، رجال کشی ہے میرے بھائی، یہ ہماری نہیں ہے کہ وسیع وہی ہے، یعنی کہ سب سے جو ہے نا وہ افضل ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں دوسری جگہ پر 332 کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ لئن اوتیت برجلن، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے پاس اگر کوئی آیا شخص جو فضلنی علی ابی بکر جو عمر، اور جو مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتا ہے، لأجلدنہ حد المفتری، تو تہمت لگانے والی سزا دوں گا، 80 کوڑے لگاؤں گا۔ اور پھر یہ بھی کہا سفیان بن جعفر انہ قال حب ابو بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر، ابو بکر اور عمر کا جو ہے نا محبت ایمان ہے اور ان کے ساتھ نفرت کفر ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وصی رسول اللہ، علی ولی وصی رسول اللہ کے الفاظ کس نے ایجاد کیے؟ سب سے پہلے جو شخص تھا وہ ابن سبا یہودی تھا میرے بھائیوں، اور یہ بخاری میں بھی ہے، 309 پیج پہ ہے۔ محمد بن حنفیہ سے کہا گیا، قال قلت لابی ای الناس، وہ کہتے کہ میں نے ابا سے کہا، یعنی علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ قال ابو بکر، تو کہنے لگا ابو بکر، قلت ثم من، تو پھر میں نے کہا اس کے بعد کون ہے؟ قال ثم عمر، کہنے لگا پھر وہ عمر ہے۔ یہ دیکھیں 309 پیج پر ہے، کتاب مناقب، مناقب کے اندر ہے، اور یہ محمد بن حنفیہ بیٹا ہے حضرت علی کا، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ بہت سارے شیعہ کتابوں کے اندر بھی ہے، اگر وہ بھی کتابیں میں لاؤں گا تو پھر ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی۔ اچھا، سید سرفراز صاحب کہتے ہیں کہ ہلالہ اور ہلالہ سینٹر کیا سنت ہے؟ نہیں بھائی، ہلالہ اور متا یہ دونوں زنا میں شامل ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، 5ویں اور 6 آیت ہے، وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے بیویوں کے اور لونڈیوں کے، باقی ہر چیز ختم ہو گئی۔ تو متا بھی گیا اور اس کے ساتھ ساتھ حلالہ ہے، یہ سب کے سب زنا کے اندر شامل ہیں۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت نے ان دونوں کو رد کر دیا۔ عرفان صاحب کہتے ہیں، کریم بخش کہتا ہے جس بیوی نے سارا قصہ سنایا اس کو
توبہ کو کہا گیا، گھر میں رہنے کا حکم دیا، وہ 40,000 فوجی لے کر اپنے خلیفے کے خلاف انہوں نے جنگ کی۔ نبی کے گھر بغیر اجازت جانا قرآن مجید منع کرتا ہے، اور عائشہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تک کی خبر نہیں تھی۔ وہ حوالہ دیتا ہے مسند احمد جلد نمبر 62 اور کہتا ہے مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 2 دن تک غائب رہی اور آپ کے جنازے کو دیکھا تک نہیں۔ یہ ساری تہمتیں ہیں اور غلط باتیں ہیں میرے بھائی۔ یہ آپ دیکھیں بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 539، یہ کتاب المغازی ہے جلد 2۔ ہشام بن عروہ نے کہا کہ مجھ کو میرے والد نے خبر دی، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے۔ یہ غور سے سنیں میرے بھائی، عرفان کریم بخش صاحب، یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بیماری میں انتقال فرمایا اس میں یوں پوچھتے تھے، کل میں کہاں ہوں گا، کل میں کہاں ہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے۔ آپ کا مطلب یاد ہے عائشہ کی باری کب آئے گی، یعنی کہ آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ سے بہت زیادہ محبت تھی، اور آپ اور بیویوں سے پوچھ رہے تھے کہ کل میں کہاں ہوں گا، یعنی کس گھر میں ہوں گا، یعنی کہ آپ اجازت مانگ رہے تھے ان سے کہ میں عائشہ صدیقہ کے گھر کے لیے آپ لوگ مجھے اجازت دے دو کہ تاکہ میں ان کے گھر میں باقی آخری ایام بیماری کے وہاں گزاروں۔ یہ حال دیکھ کر آپ حضرت عائشہ کے پاس رہنا پسند کرتے ہیں۔ آپ کی بیویوں نے آپ کو اجازت دے دی کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی آپ کے جذبات سے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو تمام بیویوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول آپ عائشہ صدیقہ کے گھر میں ہی رہیں، آخری ایام وہاں رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک حضرت عائشہ ہی کے پاس رہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، اب آپ سنیں حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں کہ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس دن ہوئی وہ دن میری باری کا تھا۔ قدرتی طور پر ویسے بھی جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری جاتے تھے ہر ایک بیوی کے پاس تاکہ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو اور عدل ہو، ہر ایک کے حقوق پورے کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ دن بھی ویسے بھی عائشہ صدیقہ کا تھا جس دن آپ نے وفات پائی، اور کہیے اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کے روح قبض کی جب آپ کا سر میری دگدگی اور سینے کے درمیان میں تھا۔ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح کی گود میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی انہوں نے وفات پائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ کی دگدگی اور سینے کے درمیان، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول کتنی محبت کرتے تھے عائشہ صدیقہ سے، اور اللہ نے آپ کا اور میرا تھوک ملا دیا۔ وہ تھوک کس طرح سے ملایا؟ کہتی ہے کہ ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن ابی بکر میرے بھائی ایک مسواک لے کر آئے جس کو وہ اپنے دانتوں سے رگڑا کرتے تھے۔ آن حضرت نے اس مسواک کو دیکھا تو میں سمجھ گئی، میں نے دیکھا کہ عبد الرحمن یہ مسواک مجھے دے دو، تو عبد الرحمن بن ابی بکر سے میں نے مسواک کو لے لیا، انہوں نے دے دی، میں نے اس کو تراش کر دانتوں سے چبایا، نرم کیا، پھر وہ مسواک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور دانتوں پر پھیری، اور وہ مسواک آپ نے دانتوں میں۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ کا لعاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعاب جو ہے وہ بھی ملا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ لگائیں کتنی محبت تھی عائشہ صدیقہ سے۔ تو یہ بات کہنا کہ وہ تو گھر میں نہیں تھی، 2 دن کے بعد آئی، وہ تو وفات بھی وہیں کیا ہے انہوں نے اور موجود ادھر ہی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، پتہ نہیں وہ لوگ جھوٹ موٹ پتہ نہیں کہاں سے وہ اکٹھا کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ کتنا کلیئر لکھا ہوا ہے۔ پھر تھوڑا سا سوچیں، جو بھی بندہ دنیا میں آخری ایام میں ہوتا ہے نا تو وہ فرمائش کرتا ہے کہ مجھے فلاں گھر لے چلو تاکہ میں آخری ایام وہاں پر گزاروں، مکانات بہت زیادہ ہوں تو کس کے لیے وہ وصیت کرے گا، خواہش کرے گا کہ مجھے فلاں کے گھر لے جاؤ، آخری ایام میں وہاں گزاروں۔ یہ نشانی ہوتی ہے محبت کی کہ جس سے زیادہ محبت ہوگی نا تو آخری ایام بندہ وہیں گزارتا ہے۔ اگر بیٹی سے ہوگی تو بیٹی کے پاس جائے گا، بیٹے سے ہوگا تو بیٹے کے پاس جائے گا، اگر بیوی کے پاس محبت زیادہ ہو گئی تو کہے گا بیوی کے پاس۔
جہاں پر وہ دیکھے گا کہ میری عزت زیادہ ہوگی، خدمت زیادہ ہوگی. سب بیمار بندہ دیکھتا ہے کہ میری وہاں پر جو ہے نا خدمت سب سے زیادہ کون کرے گا. ایک خدمت کو دیکھے گا، دوسرا محبت کو دیکھے گا. ہر بندہ جو بھی ہے جب بیماری کی حالت میں ہو اور آخری دن ہو تو وہ پھر اوروں کو کہتا ہے مجھے فلانی جگہ پہ لے چلو. کن کے لیے کہتا ہے؟ جن سے سب سے زیادہ جس سے محبت ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علی کا گھر بھی تھا، بی بی فاطمہ تو زہرا کا بھی گھر بھی تھا. ابھی سارے مناقب ہیں، ان کو سارے آج چیک کرو، ابھی اس میں چیک کر لیں آپ کے سارے مناقب اکٹھے کریں. بی بی خاتون جنت عائشہ اور اب بی بی عائشہ صدیقہ کے بھی اکٹھے کر لیں، بی بی فاطمہ تو زہرا کے بھی کر لیں، حسن حسین کو بھی کر لیں اور حضرت علی کے بھی کر لیں. چچا بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، یہ سارے موجود ہیں. خاندان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اہل بیت ہیں سارے کے سارے. ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ بھی ہیں اور بھی بیویاں ہیں. کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام گزارنے کے لیے کہا اور اجازت بھی لی؟ حضرت علی کے گھر گئے؟ نہیں. بی بی فاطمہ کے گھر گئے؟ نہیں. چچاؤں کے گھر گئے؟ نہیں. حسن حسین کے گھر گئے؟ نہیں. گئے تو اس کے گھر. یہ سارے فضائل ہیں. اب آخری یہ 3 دن، آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 دن یہ بتائیں گے آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت کس سے تھی. فضائل سن کر تو ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت علی افضل ہے، کوئی کہتا ہے کہ ابو بکر افضل ہے، کوئی کہتا ہے امام حسن حسین سب سے افضل ہیں، کوئی کہتا ہے خواتین میں بی بی خاتون جنت بی بی فاطمہ تو زہرا سب سے آگے ہے. اب پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت کس کو دے رہے ہیں، کس کے پاس جانا چاہتے ہیں، کہاں سکون محسوس کریں گے. سب سے زیادہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جاتے ہیں اور وہاں پر ہی آپ کی جو ہے نا آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے. اور پھر اسی گھر کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن ہونا بھی پسند کیا. اگر عائشہ صدیقہ صحیح نہ ہوتی، ظالمہ ہوتی اور لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے زہر ملا کر دیا تھا نعوذ باللہ منہا، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتاتا وحی کی صورت میں؟ منافقین بتا رہا ہے اور چیزیں بتا رہی ہیں اور زہر دینے والے نہیں بتا رہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کو جو زہر دے گی نعوذ باللہ منہا اس کے گھر کو پسند کرتے ہیں، جبکہ بیٹی کا گھر بھی ہے اور بیٹوں کا گھر بھی ہے، حسن حسین کا گھر ہے، داماد اور بھائی بھی ہے، کزن بھی ہے، علی رضی اللہ عنہ کا گھر ہے. ادھر کیوں نہیں گئے؟ سارے فضائل کو دیکھیں، آپس میں لڑیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو ترجیح دی، کہاں سکون محسوس کیا، کہاں راحت محسوس کر رہے تھے، کہاں خوشی محسوس کرنے کے لیے کہاں گئے؟ عائشہ صدیقہ کے گھر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری تھی، اسی کو گھر کو آپ نے چنا کہ ابو بکر بھی وہاں آسانی سے آئیں گے جائیں گے. اہل بیت کی طرف بی بی عائشہ بھی اہل بیت ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحابیہ ہیں، بیوی ہے، یہ اہل بیت نہیں ہے. چلو ان کی اگر بات کو مانیں تو اہل بیت سے زیادہ کس کے پاس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بیوی کے پاس آئے. یہ نشانی ہے کہ سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ اہمیت دی، سب سے زیادہ. تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ زہر دیں اور اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بتائیں؟ پھر آپ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ مجھے یہاں زہر دیا جائے گا تو میں اس کے گھر کیوں جاؤں؟ بی بی خاتون بی بی فاطمہ تو زہرا کے گھر جاتے. تو یہ سارے جھوٹی باتیں ہیں. یونک چینل صاحب کہتے ہیں اصل یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ مجھے پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، یا لاجواب کرنے کے لیے کرتے ہیں سوال، یا پھر جو ہے نا پھنسانے کے لیے کہ کہیں نہ کہیں ہم اس کو پھنسائیں. لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدد کرے گا ہماری. یونک چینل کہتا ہے کہ اپنوں گھروں میں رہو سے ملکت ثابت نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں کہ بیویوں اپنے گھروں میں رہو تو اس سے ملکت ثابت نہیں ہوتی، یہ دلیل ناقص ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اپنی بہن کو کہوں کہ جاؤ تم اپنے گھر، تو وہ میری بہن کا گھر نہیں ہو جائے گا کہ اپنے گھر کہنے سے. تو اسی طرح سے جو ہے نا یہ ہے کہ اپنے گھروں میں کہا وہ بھائی آپ کی بات ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے. اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول یہ عائشہ صدیقہ کا گھر نہیں تھا تو آپ دلیل دیں. میں نے تو دلیل قرآن مجید سے دی، اب آپ دلیل دیں قرآن مجید سے کہ عائشہ صدیقہ کا وہ گھر نہیں تھا. اگر عائشہ صدیقہ کا گھر نہیں تھا تو پھر احتجاج کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ جن کا یہ گھر تھا وہ احتجاج کرتے اور ڈیمانڈ کرتے کہ ہمارا گھر ہے ہمیں دے دو. کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا،
بلکہ حضرت حسن کے لیے بھی حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے نا، شیعہ کتب کے اندر ہے کہ حضرت حسن کے لیے عائشہ صدیقہ کے پاس گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ نے دے دیا، لیکن بعد میں اور لوگوں نے ایسے حالات کر دیے کہ وہ دفن وہاں نہیں ہو سکے۔ اچھا، یونک چینل صاحب دوسرا پھر سوال کرتے ہیں، فدق ابو بکر نے نہ دیا تو بی بی فاطمہ تو ذرا غضبناک ہوئی، غصہ ہوئی، ملاقات دوبارہ نہ کی مرتے دم تک۔ اور یہ مسلم میں ہے کہ دعویٰ کرے اور غلط ہو تو جہنم میں جائے گی، اور ابو بکر نے فدق نہیں دیا اور اس پر ناراض بھی ہوئیں۔ اب وہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک طرف ابو بکر ہیں کہ بی بی اس کے اوپر ناراض ہوئی، دوسرا طرف وہ کہتے ہیں کہ بی بی نے غلط دعویٰ کیا، تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ میری ملکیت ہے، مجھے دے دو۔ اب بتاؤ ابو بکر حق پر ہے یا فاطمہ؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جہنم میں وہ جائے گا۔ اب ابو بکر جہنم میں جائے گا یا فاطمہ جو ہے نا وہ جہنم میں جائے گی؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ بھائی دیکھیں، یہ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ حضرت ہارون کو سر سے پکڑ کر اور داڑھی سے پکڑ کر موسیٰ علیہ السلام نے کھینچا، ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر ہارون اپنے بھائی کو، جو بڑا بھائی تھا، سر کے بالوں سے اور داڑھی سے پکڑا اور جو ہے نا وہ کھینچا اپنی طرف، نبی کی بے عزتی کی، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب مجھے بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر تھے یا ہارون علیہ السلام اس معاملے میں؟ موسیٰ علیہ السلام نے سر کا پکڑا، داڑھی سے پکڑا اور گھسیٹا اپنے پاس، اور تورے کی تختیوں کو بھی جو ہے نا نیچے زمین پہ رکھ دیا جذبات میں آ کر۔ اب مجھے بتاؤ کہ ان میں سے کس کو کہو گے صحیح ہے، کس کو کہو گے غلط ہے؟ ہارون علیہ السلام غلط تھے یا موسیٰ علیہ السلام؟ کس سے غلطی ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام غصے میں ہیں، ادھر سے فاطمہ الزہرا بھی غصے میں ہیں، ابو بکر غصے میں نہیں ہے، ادھر سے موسیٰ علیہ السلام غصے میں، ہارون علیہ السلام غصے میں نہیں ہے۔ کس کی غلطی ہے؟ یہ معاملہ فیصلہ وہ کرتا ہے جو ان دونوں سے بڑا ہو۔ میں بھائی دونوں کا خادم ہوں، میں کیا حیثیت رکھتا ہوں کہ بی بی فاطمہ الزہرا اور ابو بکر کا فیصلہ کروں کہ کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے؟ جس طرح سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ فیصلہ نہیں کر سکو گے کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر تھے یا ہارون علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام ان کو اگر پکڑ لیا غصے سے، داڑھی سے اور سر کے بالوں سے، اب آپ فتویٰ دیں کہ کون حق پر تھا کون نہ حق پر تھا۔ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر ان میں تھوڑی سی انسانی فطرت کے بنیاد پر غصے وغیرہ میں وہ آ جاتے ہیں، وہاں یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے، کون جنت میں جائے گا کون بظاہر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی کی بے عزتی کی، اور وہ نبی بھی ہے، نبی کے شان میں گستاخی کی ہے، اور اللہ جاری کہتا ہے جو نبی کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہے۔ تب آپ مجھے بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو کچھ بھی نہیں کہا دونوں کو، موسیٰ علیہ السلام سے نبوت بھی نہیں چھینی، کوئی سزا بھی نہیں دی، اس کا مطلب کہ دونوں حق پر ہیں۔ انسانی فطرت سے یہ کبھی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سے ابو بکر اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا بھی دونوں حق پر ہیں، وہ بس گئیں، انہوں نے ایک جو ہے نا وہ خواہش کا اظہار کیا، وہ پورا نہیں ہوا، انسان کی فطرت ہے غصہ ہو جاتے ہیں، تو دونوں حق پر ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ضروری ہے کہ کسی کو صحیح کہنا ہے اور کسی کو غلط کہنا ہے، تو پھر اب مجھے یہ بتاؤں کہ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو لڑے تو ان میں سے حق پر کون ہے نہ حق پر کون ہے؟ کبھی کبھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں میرے بھائی۔ اچھا، ایک اور بھی اس طرح سے بات ہے، ایک قرآن مجید میں ہے، سورۃ انبیاء میں ہے، ٹھیک ہے، سورۃ انبیاء میں قرآن مجید میں داؤد علیہ السلام کے پاس دو بندے آئے، وہ کہتے ہیں کہ اس ایک اکیلے بندے نے اس کی جو ہے نا بکریوں نے میری ساری کی ساری جو ہے نا زراعت، وہ زمین میں جو کھیت تھا وہ سارا کا سارا تباہ کر دیا اس بندے کی۔ تو وہ جو ہے نا داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا
کہ وہ نقصان جو ہوا ہے وہ بکریوں کے برابر کا ہوا ہے، تو اس کے بکریوں والوں کو کہا کہ آپ اس کو کھیت جس کی تباہ ہوئی ہے آپ اس کو دے دیں۔ یہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ۔ اچھا، پھر سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ اور تھا۔ وہ جب آگے بڑھے تو سلیمان علیہ السلام ملے، تو سلیمان علیہ السلام نے ان کا فیصلہ کیا کہ ایسا کریں، بکریوں والوں کو کہا کہ بکریاں اس شخص کو دیں جس کی کھیت جو ہے نا وہ کو نقصان ہوا ہے، بکریاں یہ چراتا رہے گا اور یہ اس کا دودھ وغیرہ اور یہ پیسے اسی سے کماتا رہے گا، اور آپ وہ جو ہے نا زمین ہے کھیت والی وہ لے لیں، اس پر آپ محنت کریں، اور جب زمین میں وہ کھیت جو نقصان ہوا ہے اس کی لیول پہ کھیت آ جائے، پیداوار ہو جائے، تو وہ آپ کھیت اس کو دے دینا اور بکریاں اپنے واپس لے لینا۔ تو داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا، سلیمان علیہ السلام نے دوسرا فیصلہ کیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ فیصلہ دونوں میں سے کس کا بہتر جو ہے نا وہ کون سا غلط ہے کون سا صحیح ہے؟ کبھی کبھی دونوں کو درست کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ یاسر طور صاحب کہتے ہیں کہ حسنین جو بیٹے ہیں اگر ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزار میں دفن ہونا نہیں تھا، ان کو وراثت سے کچھ نہ ملا، تو ابو بکر کو اور عمر کو کیسے ملا؟ او بھائی دعا ہے، یہ صورت جو ہے نا قرآن مجید کی آل عمران کی، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے برائیوں کو ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں ابرار کے ساتھ وفات دے، وفات کا پیریڈ ان کے ساتھ گزرے۔ اب اس وقت ابراروں کا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صاحبزادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہر بندہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہماری مزار بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے ساتھ وفات کا وقت، موت کا وقت ان کے ساتھ گزرے۔ ٹھیک ہے، کسی کی قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جس کو قبول کرے، ابو بکر اور عمر کی ہوئی۔ دعا تو یہ سب مانگ رہے تھے، علی رضی اللہ عنہ بھی مانگتے تھے اور بھی صحابہ کرام تھے، لیکن وتوفنا مع الابرار یہ دعا ہے 193 آیت ہے آل عمران، سورۃ آل عمران آیت نمبر 193 193، یہ قبول ہوئی۔ اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ بادشاہ تھے اور دبدبے والے تھے اور طاقتور تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے سامنے کسی کی مرضی نہیں چلتی، ورنہ حکمران تو حضرت علی بھی تھے، ان کو نکال کے خود اپنے آپ کو دفن کراتے۔ تو یہ دعا کا نتیجہ تھا، دعا، اور دعا اللہ کی مرضی جس کو اللہ قبول کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔